بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی، جن فتنوں کے اندر مبتلا ہوئی، انہی فتنوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوگی۔ اور آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، جس طریقے سے ایک آدمی کے دو چپل برابر سرابر ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی چپل خریدنے جائے اور اس کا نمبر 7 ہو، 6 ہو، 8 ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیفٹ اور رائٹ کے نمبر بدلے ہوئے ہوں، دونوں سیم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے سے ایک آدمی کے دو چپل برابر سرابر ہوتے ہیں، نمبر میں فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی میری امت بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ جو جو کام وہ کی ہے اور جن فتنوں سے وہ دوچار ہوئی ہے، وہی فتنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے۔ ان میں سے ایک عورتوں کا فتنہ ہے اور ایک فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ ان میں کا کوئی شخص اگر ماں کے قریب گیا ہو اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہو تو میری امت کا فرد بھی یہ کام کرے گا۔ ویسے تو آئے دن اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ آدمی نشے کی حالت میں ماں کے قریب چلا گیا العیاذ باللہ، اور ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، ماں کے ساتھ زنا کیا، استغفر اللہ ربی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے اگر 70 حصے کیے جائیں، اس میں سب سے کم درجے کا سود کا جو ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اس کا عذاب اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میرے خیال میں امت کا ہر دوسرا تیسرا فرد آج سود کے اندر مبتلا ہے، انٹرسٹ کے اندر مبتلا ہے۔ کیا داڑھی والا، کیا بغیر داڑھی کا، کیا نمازی، کیا بغیر نمازی، کیا حاجی، کیا پاجی، ماٹی کیش کا گھر کون نہیں لے رہا ہے، کون نہیں دے رہا ہے صاحب۔ آج یہ جو مسلمانوں کے محلوں کے اندر بروکری کی آفس ہے، وہ کرائے کا دکان اور مکان بھی دلاتے ہیں اور ماٹی کیش کا مکان بھی دلاتے ہیں۔ مالک مکان یہ سمجھتا ہے کرائے پر دینے سے جھنجٹ رہتی ہے، کرایہ دار یہ سمجھتا ہے مہینہ ہمیں کرایہ دینے کا بوجھ نہیں رہا۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ من جر قرضا نفعا، ایسا قرض جو نفع کو کھینچے اس کو سود کہتے ہیں۔ ہم نے مالک مکان کو قرض دیا 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اور اس گھر کا کرایہ 15,000 روپے یا 5,000 روپے تھا، تو ہم نہیں دے رہے۔ تو جو ڈپازٹ ہم نے کیا تھا 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، وہ نفع دے رہا ہے ہم کو 5,000، 10,000، 15,000، جو کرایہ لیس ہونے کی شکل میں ہمیں مل رہا ہے۔ تو گویا کرایہ دار مالک کو قرضہ دے کر اس کا سود کھا رہا ہے اور وہ کرایہ نہیں دے رہا ہے۔ ماٹی کیش کو دینے والا بھی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا ہے، ماٹی کیش کو لینے والا بھی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ٹائپ کرنے والا مسلمان
اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا ہے، اس ایگریمنٹ پر وٹنس بننے والا گواہ مسلمان اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے والا ہے، وہ بروکر، وہ دلال جو درمیان کے اندر مکان لیوا دیوی کا کام کیا، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا ہے۔ اب دیوبندی فتویٰ ہو، بریلوی فتویٰ ہو، تبلیغی فتویٰ ہو، جماعت اسلامی کا فتویٰ ہو، تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ لوگ تو تبلیغی لوگ ہیں اور ہم مزاری لوگ ہیں، اور مزاری والا آدمی کہہ سکتا ہے یہ تو تبلیغی ہیں، دیوبندی کہتا ہے بریلوی یہ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو جو ٹکرائے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، جس گھر کی وجہ سے ماں کی آبرو لٹے، فرض کیجئے کہ میرا گھر ایسے محلے میں ہے کہ وہاں میری نوجوان بچی اسکول کو آتی ہے جاتی ہے، مدرسے کو آتی ہے جاتی ہے، اوباش اور گنڈے قسم کے لڑکے میری بچی کو تاکتے ہیں، چھیڑتے ہیں اور کچھ طنزیہ کلمات کہتے ہیں، تو کیا میں اس محلے کے اندر اپنے گھر کو باقی رکھوں گا؟ میں کہوں گا میری بچی کی عزت سے بڑھ کر یہ گھر نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی میں مکان لے لوں گا، میری بچی کی عزت کو بچانے کے لیے میں محلہ چھوڑ رہا ہوں، اور جس مکان کی وجہ سے اور جس ماٹی کیچ کے دکان اور گھر کی وجہ سے ماں کو 30 پر 6 مرتبہ زنا کیا جائے تو اس گھر کے اندر خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کرایہ بھی آتا ہے، شوہر بھی کماتا ہے، بیٹا بھی سعودی میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، خیر و برکت کیسے آئے گی؟ خیر و برکت جس ماں، جس گھر کی وجہ سے، جس دکان کی وجہ سے ماں کی آبرو لٹ رہی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بتایا۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اگر کوئی ساری زندگی اپنی ماں کو مونڈوں پر بٹھا کر حج کراتا رہے، طواف کراتا رہے، عمرہ کراتا رہے، ماں کا حق تو دور کی بات، ماں نے بچے کو پیدا کرتے وقت جو آہ کہا، بچہ جب جنتی ہے عورت تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو آہ کرتا ہے، تو حدیث میں بتایا گیا کہ ساری زندگی اپنی ماں کو مونڈے پر بٹھا کر وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے اور ساری زندگی طواف کرتا رہے، اس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسی ماں کی عزت لٹا کر کوئی عزت کے ساتھ آج پریشان آدمی، سکون نہیں، یہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، کرایہ بھی آ رہا ہے، باہر کا پیسہ بھی آ رہا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، نہ بیوی سے سکون ہے، نہ اولاد سے سکون ہے۔ جو ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس ماں کی ایک آہ کا حق پوری زندگی اسے مونڈوں پر بٹھا کر طواف کرا کر ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس ماں کے کپڑے نکال کر اسے بلاత్కాر کریں گے تو کیا ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ نحوستوں سے بھری پڑی ہے زندگی، علماء کے بیانات سنتے نہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے نہیں۔ جمعہ میں کب آتے ہیں لوگ؟ دیکھتے ہیں کہ صاحب ابھی اذان ہوئی ہے 12:30 بجے، ابھی دیکھا تو 1:15 بجے خطیب صاحب کا بھاشن شروع ہوا ہوگا، ابھی صاحب 1.25 گھنٹے قریب الختم ہوگا خطیب صاحب کا بیان، 1:30 بجے عربی خطبہ بورڈ میں لکھا ہوا رہتا ہے، تو دھنا دھن کتے کے بھونک کی طرح اور کوے کی ٹھونک کی طرح مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سنڈے کے دن، اتوار کے دن چرچوں کے پاس ذرا دور کھڑے ہو کر دیکھنا، فجر کو ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی عورتیں، ان کے مرد نہا کر، دھو کر، کپڑے پہن کر، پھول لگا کر، وہ غلط عبادت صحیح چرچوں کا احترام کر کر جو پریئر کرتے ہیں اور چرچوں کی حاضری کس اہتمام کے ساتھ، ان کو رمضان غیر رمضان سب برابر ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگلی جمعرات ہم رمضان میں مغرب کے بعد داخل ہو جائیں گے، دیکھنا کہاں کہاں کی مخلوق مسجد کے اندر آ جائے گی، آپ دیکھ کر ارے یہ بھی مسلمان کیا؟
انہیں بھی کلمہ کو ہمارا بھائی کیا، انہیں کہاں رہتا ہے پتہ نہیں، کون ان کو بتایا پتہ نہیں کہ رمضان کے اندر نماز فرض ہے، اور وہ بھی کتنی 8 دن 10 دن پڑھا پھر پیچھے سے صفا سکڑنے لگے۔ یہ کیوں؟ حرام کی روزی پیٹ میں جا کر دین کا نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے، دین سے دوری ہوتی ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، یا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو دوسروں کے لیے زنا کے لیے آمادہ کر رہا ہوں۔ کیسے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، شرم غیرت حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ دنیا 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 دنیا، اس کے علاوہ اور کوئی نعرہ ہے؟ آج سلام پھیرتے ایسے بھاگتا ہے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکالیں، وہ تڑپ کر بلک کر وہ پانی میں دوبارہ چلی جاتی ہے، تو یہ دکان کی طرف بھاگتا ہے، فوراً جا کر وہ بیپار کچھ دنیا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل جن فتنوں سے دو چار ہوئی اس میں عورت کا فتنہ، آج عورت کا فتنہ نہیں ہے کیا؟ کتنے مرد ہیں، کہنے کو بہادر، کہنے کو پہلوان، کہنے کو طاقتور، کہنے کو کروڑ پتی، کہنے کو چودھری، کہنے کو ڈگری ہولڈر، کہنے کو جج، کہنے کو لائر، کہنے کو ڈاکٹر، لیکن 2 کاپ کی 6 کاپ کی عورت کے سامنے وہ مجبور ہے، اس کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں، اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا۔ آج فلاں چیز پکے گی تو پکے گی، مچھلی بازار کے اندر 700 روپے بھاؤ ہے، بیگم نے آرڈر دے دیا، ہوم منسٹر نے، ایک اللہ کے دربار سے سجدے سے کیا دور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کا محتاج کر دیا۔ عورت کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے، روپیوں پیسوں کا فتنہ ہے، آج امت کیا اس کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں مغرب کی نماز اب جو ہے آپ آگے وقت تک پڑھ سکتے ہیں، ابھی جو ہے 6:46 سے وقت شروع ہوتا ہے، 6:46 تک سے شروع ہو کر آپ 7:45 تک آگے بھی وقت مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر جمعہ کی نماز اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے، موز کا بیپاری موز کا بیپار کرتا ہے، چپل کا بیپاری چپل کا بیپار کرتا ہے، ترکاری کا بیپار حلال، چپل کا بیپار حلال کا، اور کپڑے کا بیپار، لیکن جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان کے بعد یہ کپڑے کا، یہ چپل کا، یہ برتن کا، یہ اسٹیشنری کا، ان کا بیپار کرنا بھی ایک چیز، سور اور کتے کے گوشت اور شراب کا بیپار کرنا بھی۔ اگر کوئی آدمی سور بیچ کر پیسہ کھائے حلال ہے حرام ہے، شراب بیچ کر پیسہ کھائے حلال ہے حرام ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگوں جب جمعہ کے لیے پکارا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو، جو حلال کاروبار ہے چھوڑ دو۔ اب جب اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا اور کوئی کر رہا ہے تو اب وہ حرام کر رہا ہے۔ حرام کے اندر شراب بھی ہے، حرام کے اندر سور بھی ہے، حرام کے اندر کتا بھی ہے، حرام کے اندر مری ہوئی چیزیں بھی ہیں، ناجائز چیزیں بھی ہیں۔ تو اب بتائیے ایک نیکوکار انسان 12:30 جمعہ کی اذان کے بعد اگر وہ کاروبار کر رہا ہے، حالانکہ دیکھنے کو کاروبار حلال ہے، اسٹیشنری کا کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، چپل کا کاروبار ہے، برتن کا، لیکن قرآن نے کہا وذروا البیع کہ اذان کی حد کے بعد یہ کاروبار آگے حرام ہو جاتا ہے، تو اب اس حلال کے اندر حرام پیسہ بچاتا ہے تو اس کے اندر خیر و برکت کیسے ہوگی؟ ایک ڈرم زمزم پانی کے اندر، ایک ڈرم زمزم پانی، معمولی پانی نہیں، کاویری کا، اور زمزم کا پانی جنت کی نہروں سے قیمتی پانی ہے، اس کے اندر اگر کوئی ایک قطرہ پیشاب ڈال دے تو اب زمزم کی تاثیر باقی رہے گی؟ ایک قطرہ پیشاب کا
1 لیٹر نہیں، 2 لیٹر نہیں، ایک قطرہ پیشاب کا پورے ڈرم زمزم کو گندا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار بھی ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہے، کلام پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن جمعہ کی اذان کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب وہاں سے اس نے 50 روپے کا بیپار کیا، 500 کا بیپار کیا، 5000 کا بیپار کیا، اور 5 لاکھ جو بھی کیا وہ حرام کیا۔ 5 روپے کا کیا تو اس حلال کے اندر یہ 5 روپیہ جب جائے گا حرام کا تو سارا مال گندا ہوا نہیں ہوا؟ اور سروے کر کر دیکھیے آپ، اذان کے بعد کیا مسلمانوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں؟ سروے کر کر دیکھیے آپ، کیا نمازی کیا غیر نمازی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل جن فتنوں سے تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ان فتنوں کے اندر ایک عورت کا فتنہ ہے۔ آج امت اس عورت کے فتنے سے دوچار ہے۔ گھر کے باہر اس کی حکومت ہے، چودراہٹ ہے، اس کی پہلوانیت ہے، اس کی طاقت اور قوت کے کرشمے ہیں، اور گھر کے اندر جاتا ہے تو بھیگے چوہے کی طرح جاتا ہے، اور بلی بن کر میاؤں میاؤں ہوا کرتی ہے، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم یہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان مال کے فتنے کی وجہ سے دینی بیانات کی عظمت ہمارے پاس نہیں ہے، نماز کی قدر و قیمت نہیں ہے، رمضان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رمضان المبارک بالکل سر پر ہے۔ دنیا کے اندر ایک دلہا ایسا بتاؤ کہ 1 ہفتہ پہلے تک اس نے کچھ تیاری نہ کی ہو؟ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی عورت؟ بچی ابھی جوان ہونے نہیں پاتی، ماں بیڈ شیٹ اٹھا کر رکھتی ہے، اسٹیل کا سامان اٹھا کر رکھتی ہے، مکسی اٹھا کر رکھتی ہے، ہنڈے باسنے اٹھا کر۔ پوچھا جاتا کیوں؟ نہیں، میری بیٹی کا جہیز، ابھی 6 سال کی عمر ہے بچی کی، اس کی شادی ہوگی 20 سال میں، 21 سال میں، 18 سال میں۔ 6-7 سال سے ماں جمع کرنے لگتی ہے اور باپ پونجی جمع کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، روزے کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ بازار کے اندر کوئی تیاری، کوئی نظام، چہل پہل، کوئی تذکرے کہ ہم کو کیا کرنا ہے رمضان کے لیے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی عظمت نہیں۔ تذکرے ہونے چاہیے بازاروں کے اندر۔ حیدرآباد کے اندر ایک زمانے سے مسلم نواب رہے ہیں، نوابوں کی نوابی چلی گئی، لیکن ان کے کچھ جھلکیاں اب حیدرآباد کے اندر باقی ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں کھانے پینے کا اسٹائل، عورتوں کی زیب و زینت کا اسٹائل، اور مکانات کو مزین بنانا، یہ سب چیزیں آج بھی نوابی چلی گئی، لیکن غلامی کی حالت کے اندر بھی نوابی کی نقل ہے۔ وہاں ایک ہوٹل کے اندر حلیم ملتی ہے، کچھ گوشت وغیرہ سے کوئی چیز بناتے ہیں، وہ طاقتور چیز، تو وہ اپنی ہوٹل کے پاس 100 دن سے، یعنی 90 دن ہوتے ہیں 3 مہینے کے، اگر 30 دن ملائیں تو 3 مہینے 90 دن ہوتے ہیں۔ 3 مہینے 10 دن پہلے سے وہ حلیم کی دکان والا، ہوٹل والا اپنے ہوٹل کے اوپر کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتا ہے کہ رمضان کی حلیم کے لیے، یہ نہیں کہ رمضان کی رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رمضان کی قیمتی حلیم کے لیے 100 دن باقی ہیں۔ کل دیکھیں گے 99 کا اسکور رہے گا، اس کے بعد دیکھیں گے 98، اور ہوتے ہوتے جب رمضان بالکل قریب ہوگا تو بالکل جلوے اور وہاں ہنڈے بڑے بڑے لاریوں کے اندر اترنے شروع ہو جائیں گے، بھیڑ بھاڑ شروع ہو جائے گی، ٹوکن لینا لوگ شروع کر دیں گے کہ پہلی رمضان کے ٹوکن اتنے بٹیں گے، خریدے جاتے ہیں، اتنے خریدیں گے، پہلے نمبر پر ہم لیں گے، دوسرے نمبر پر ہم لیں گے۔ مر رہا ہے بھی کھانے کے لیے، رمضان آیا کھانے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، ٹیلروں کے یہاں ہاؤس فل کی بکنگ ہے۔ ہم نے نظام نہیں بنایا، قرآن کہاں سنیں گے، تراویح کہاں پڑھیں گے، ہمارے شہر کے اندر کون بزرگان دین آ رہے ہیں۔ رمضان میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کیا کافروں کو مسلمان بنانے جاتے تھے؟
یا بے نمازیوں کو نمازی بنانے جاتے تھے، یا یہ کہ مسجد کا دامن سخت پکڑ لیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کا معاملات کیا تھے، ہمارے اکابرین کے معاملات کیا تھے؟ آج مذاق ہو گیا، یہ مسجد میں 2 دن پڑھے، وہ مسجد میں 2 دن پڑھے، اس کی قرات اچھی ہے، اس کی قرات اچھی ہے۔ افطاری کے بعد، تراویح کے بعد بازاروں کے اندر جا کر ہوٹلوں میں حریرہ پی کر، چائے پی کر کامنٹری دیتا ہے کون؟ داڑھی مڈا سود خور انسان۔ فلاں مسجد کی تراویح اچھی، اچھا راگ سے پڑھتے ہیں، وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، محمد رفیع کے گنے جو ہے گویوں کے گانے سن سن کر اب وہ یہ چاہتا ہے کہ تراویح کے اندر بھی وہی طرز ہو۔ کہاں اللہ کا کلام صحیح پڑھا جاتا ہے، کہاں ہماری خواتین کو لے جانے سے رمضان کا جو موسم ہے ہدایت کے لیے سازگار موسم ہے۔ دیکھیے کشمیر کے اندر بادم نکلتا ہے، کشمیر کے اندر پستہ نکلتا ہے، اخروٹ نکلتا ہے، سیب نکلتا ہے۔ میں کئی مرتبہ پروگرام کے اندر گیا، پتے کم اور سیب زیادہ، کھانے والے نہیں۔ جیسے بقرعید کے دنوں کے اندر جب فریج نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، تو گلی کے کتے بھی گوشت سن سن کر بیزار ہو گئے، ڈالے تو بھی وہ جو ہے کیئر نہیں کرتے تھے۔ اب فریج آ گیا ہے تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، چھچڑے ہڈیاں اٹھا کر اللہ کے نام پر خیرات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہاں کے بکریاں، وہاں کے گائے بیل بھی سیب کی طرف سونگ کر نہیں دیکھتے۔ وہاں کا موسم، کشمیر کا سیب، وہی سیب کا درخت آپ بنگلور کے اندر لگائیں، نہیں آئے گا سیب۔ مدینہ طیبہ کے اندر کھجور ہے، اجوا کھجور ہے، اور کھجور کی 100 قسمیں ہیں، 1000 قسمیں ہیں۔ کوئی بھی بیج آپ اپنے بنگلور کے اندر بوئیے، یہاں سندولا نکلے گا، کھجور نہیں نکلے گا۔ وہ موسم، وہ سرزمین کھجور اگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ناریل کا درخت لے جا کر مکہ مکرمہ میں آپ لگائیں، مدینہ طیبہ میں لگائیں، درخت تو اگ سکتا ہے ناریل، اور ینیر نہیں دے سکتا۔ یہ پھنس کا درخت لے کر لے جائے لگائیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اعتبار سے، موسم اور کلائمیٹ کے اعتبار سے پھل دیتے ہیں، فروٹ دیتے ہیں، غلہ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں۔ زعفران کشمیر میں آتا ہے، یہاں زعفران اگ نہیں سکتا۔ پہاڑی علاقوں کے اندر چائے کی پتی نکلتی ہے، الائچی نکلتی ہے، کالی مرچ نکلتی ہے، کافی نکلتی ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے صحن کے اندر یہ سوچ کر کہ بھئی چائے کی پتی قیمتی ہو گئی ہے، چلو میں اپنی چائے کی پتی اپنے صحن کے اندر اپنے گھر کے باغیچے کے، نہیں اگ سکتی قیامت تک۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے، موسم ہے، وہ دلوں کے اعتبار سے ہدایت کے لیے نہایت موزوں مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے ہی کے اندر قرآن کیوں نازل کیا؟ 12 مہینے تھے، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، حج کے مہینے کے اندر حج بھی کیا جاتا ہے، کو قربانی دی جاتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہدایت کے لیے زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کلام پاک کو نازل کیا۔ تو یہ مہینے کے اندر ہم اپنا نظام بنائیں، اپنی عورتوں کو کہاں پر لے کر جائیں، ہم کہاں پر تراویح پڑھیں، ہمارے شہر کے اندر کون اللہ والے آ رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں کیسے ہم شریک ہوں۔ ارے دنیا 11 مہینے دنیا کے پیچھے پڑے، ایک مہینہ اللہ کے لیے ہم نکالے، اعتکاف کرے تو کہاں اعتکاف کریں، کہاں اعتکاف کرنے سے ہماری زندگی بنتی ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارے نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس قسم کا پلان کیا ہم نے بنایا؟ تذکرے ہیں تو تذکرے عید کے تذکرے ہیں، ابھی سے ساڑیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی سے لیڈیز ڈریس مٹیریل فروخت ہونا شروع ہو چکا ہے، ابھی جو ماہر اچھے ٹیلر ہیں ان کے ہاں ہاؤس فل کا بورڈ لگ چکا ہے کہ اب ہمارے پاس عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر آج کا مسلمان ایسی عظیم الشان رمضان المبارک کی قیمتی ساعتیں اور قیمتی مہینے کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آخرت کی، اپنے وبا کی فکر نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے جیسے انگریز سوچتا ہے، ابھی کھا لو، پی لو، موج کر لو، عیش کر لو، مستی کر لو، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، مزے کی زندگی ہے، کر لو۔
لیکن انسان اپنی قبر کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہے، اپنی آخرت کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہے، اپنی عقبہ کی طرف، انجام کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہے۔ اس لیے عورت کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، کارخانوں کے پیچھے انسان اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں جب ستارے نکلے تو کہا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، سمجھانے کے لیے۔ فلما افلا، جب روشنی آئی اور ستارے چھپ گئے، قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو، اندھیرے میں جانے والوں کو بھگوان نہیں مانتا، دیوی نہیں مانتا، دیوتا نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا، رب نہیں مانتا۔ وہ کیا ہے جو اندھیرے میں ڈوب جائے؟ وہ کیا ہے ذرے اجالے سے ڈر کر بھاگ جائے؟ لا۔ اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پر آئے، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور جب چاند نظر آیا کہنے لگے یہ تو ذرا ستاروں سے بڑا ہے، ستاروں سے زیادہ روشن والا ہے، ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے۔ فلما افلا، اور وہ بھی جب روشنی آئی، دن کی روشنی کے بعد چاند بھی چھپ جاتا ہے، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا میں چاند کا پجاری ہو جاتا۔ دیکھو یہ چاند بھی سورج آنے کے بعد ڈوب گیا۔ اب اس کے بعد ستارے ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا، اب کون باقی تھا؟ سورج۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اور جب سورج آیا چمکتے ہوئے، ابھرتے ہوئے، کہنے لگے یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، اور یہ خوب چمکتا ہے، اس لیے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا بڑا پروردگار ہے، دیوی دیوتا ہے۔ فلما افلت، لیکن جب وہ مغرب کے وقت ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے لوگو جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے انسان کی حالت یہی ہے کہ بچپنے میں رہ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچپنا ہی سب کچھ ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ بچپنا چلا جاتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو جوانی کی موج مستیاں اور ہوتی ہیں، جوانی کی عیش و عشرت اور ہوتی ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، تو وہ چاند کو دیکھتا ہے تو وہ ستاروں کو بھول گیا، بچپنے کو بھول گیا، اب جوانی کو کہہ رہا ہے ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، لیکن جب پتا چلا یہ جوانی بھی مجھے دغا دینے والی ہے، دھوکہ دینے والی ہے، گھٹنوں میں درد آنے والا ہے، آنکھوں میں چشمہ لگنے والا ہے، کمر جھکنے والی ہے، اور انسان کی طاقتیں جواب دینے والی ہیں۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد انسان کی زندگی کا سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال تک یہ سورج چڑھتا ہے اور 40 سال کے بعد یہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خود انسان کو پتا چلتا ہے کہ اب میرے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچانک مر گئے، کوئی اچانک نہیں مرتا۔ ملک الموت اس کو کہتا ہے کسے تو بے وقوف بناتا ہے، تیرے سر کے بالوں کی سفیدی نے تجھے موت کا پیغام دیا تھا، تیرے سر کے بال سفید ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، تو نے کیا کہا؟ ایسڈ لگ کر سفید ہو گئے، دھوپ میں جل کر سفید ہو گئے، نزلے سے سفید ہو گئے، اور انرجی کم ہونے کی وجہ سے اور انفیکشن کی تو تعویلات کرتا رہا۔ میں عطر کا ہاتھ اٹھا کو لگا لیا، ایسڈ کا ہاتھ اٹھا کو لگا لیا۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ میں نے تیرے سر کے داڑھی کے بال کو سفید کر کر تجھے موت کا پیغام دیا تھا۔ سگنل جب ریڈ پڑتا ہے یا گرین پڑتا ہے تو ڈائریکٹ ریڈ اور گرین نہیں پڑتا، یلو کے بعد وارننگ سگنل، یلو کے بعد ریڈ اور گرین پڑتا ہے۔ تو ملک آج یہ کہتے ہیں اچھا بچہ تھا، ابھی اچانک مر گیا، نہیں اچانک نہیں مرا، اس کی آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو موت سے پہلے اس کے قبر کا منظر، اس کے آپ نے بھی خواب میں دیکھا ہوگا قبر کو، لیکن
جا کر کسی مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب میں ایک دم بھیانک سپنا دیکھا۔ بھائی کیا دیکھا؟ میں دیکھا کہ قبر پھٹی ہے، میں اس کے اندر پڑا ہوا ہوں، ایک جنازہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈرانا چاہتے ہیں، موت سے پہلے موت کی وارننگ دینا چاہتے ہیں۔ اور انسان سمجھ، یہ ہارٹ اٹیک جو آتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے فلاں انسان کا انتقال ہو گیا۔ بھئی اچانک کیسے ہوا؟ انسان کی جو رگیں دل تک جاتی ہیں، یہ پیپ، یہ اچانک پورا کیسا بند ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی کچرا ہے پان کھا کر پھینک دیا؟ تھوڑا 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 کولیسٹرول اس پر جمع ہوتا رہتا ہے، چربی جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اس کو ہول دھڑکا ہوا تو یہ نہیں کہتا کہ میرا فیٹ بڑھ گیا، میرا کولیسٹرول بڑھ گیا، میں ہارٹ اٹیک کے قریب آ گیا، میں موت کے قریب آ گیا، وہ یہ نہیں کہتا۔ کیا کہ ہول دھڑکا بہت بڑھتا، کس کی نظر ہوگی نہیں گا۔ دادی اماں کے پاس جا کر، نانی اماں کے پاس جا کر وہ بھڑاڑا اتارتا ہے۔ اور انسان کیا ہے کہ اصل میں مرض اس کے دل دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، اور دادی اماں بھڑاڑا اتاری، نظر اتاری، تو اب اسے دل دماغ کے اندر ایک فریشمنٹ آتا ہے، ایک تازگی آتی ہے۔ میری اماں، میری دادی، میری نانی بڑی اللہ والی ہے، تجربہ کار ہے، تو اس نے میری نظر کو اتارا ہے، تو یہ دل دماغ میں خیال لایا، طبیعت کے اندر ایک تازگی پیدا ہو گئی۔ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ جو دل کو جانے والی، یہ جو پانی کا جو پائپ ہے، اندر جو پارچی جمتی ہے، وہ اچانک اتنی موٹی پارچی نہیں جم جاتی، دھیرے دھیرے 1 ml 2 ml 2.5 ml 3 ml۔ سینے میں درد ہوا، کیا بولتا ہے؟ ہارٹ کا درد زندگی میں نہیں بولتا، جا کر چیک اپ نہیں کراتا، جا کر ECG نہیں لیتا، کیا بولتا ہے؟ نہیں، کل ذرا دال کھا لیا تھا، ہوٹل کا کھا لیا تھا، غلیظ تیل کھا لیا تھا۔ اپنے آپ کو انسان دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ میں تجھے سینے کا درد دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ پہلے سیڑھیاں قطب مینار کے چڑھ کو 70 مرتبہ اترتا تھا۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے کے اندر کئی دوست ایسے ہیں کہ یہاں سے میسور کو سائیکل میں جایا کرتے تھے، میسور سے سائیکل میں۔ اب یہ مسجد کی جو فرسٹ فلور ہے یا مینار ہے، وہاں جانے کا ہاں 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 ہاں، یہ ہاں ہاں کیا ہے؟ یہ موت کا سگنل ہے۔ کل تو میسور تک، کل تو چنئی تک، اور کل تو ادھر 100 کلومیٹر تک سائیکل چلایا کرتا تھا، اب یہ ہاں ہاں جو ہو رہی ہے کیا ہے؟ یہ موت کا سگنل ہے۔ یہ بالوں کی رنگت بدلنا موت کا سگنل ہے، یہ سینے کا درد ہونا موت کا سگنل ہے، یہ گھٹنے کا درد ہونا موت کا سگنل ہے۔ یہ مسجدوں کے اندر جو چیئر پڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ موت کا سگنل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت کے اندر 30 پارے کلام پاک کے پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر دم ہے، ذرہ امام صاحب فجر کو نماز لمبی کر ڈالیں سے مصیبت آتی ہے، اور جا کر کمپلینٹ کر دی، کیا بھی امام صاحب 15 منٹ نماز پڑھا ڈالے، 12 منٹ نماز پڑھا ڈالے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موت کا سگنل ہے۔ اور دوسرے دن موت کے بعد اخبار میں کیا دیتے؟ اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے فلاں حاجی صاحب سیٹی پھونک کر چلے گئے۔ دھوکہ۔ ملک الموت کہتے ہیں ہم آپ کو بار بار بتا رہے تھے، یہ آنکھوں کا پہلے دور کے بورڈ کے باریک جملے تم پڑھ لے سکتے تھے، اب تمہارے آنکھوں کی روشنی کو مار کر، پہلے کتنے روٹیاں کتنے خشکے کھاتے تھے، اب اس سے کھا سکتی کیا تمہیں؟ تمہارے پیٹ کو مار کر، تمہارے کانوں کو مار کر، تمہارے آنکھوں کو مار کر، تمہارے پیروں کو مار کر، اور تمہاری ازدواجی زندگی کے تعلقات کو مار کر۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ پہلے کیا تعلقات تھے اور 60 65 50 سال کی عمر میں کیا ہو سکتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن یہ موت کا پیغام ہے، یہ ملک الموت ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم مجھ پر تہمت لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو۔ ہاسپٹل کے اندر وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، عینک کے اندر سسٹر اس کا منہ دکھاتی ہے، تو انہیں بولتا ہے یہ ذرہ بالا اپجا کو منہ برا لگ رہا ہے۔ موت کے بسترے کے اندر نبی کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے، اب بھی بولتا ہے کہ صاحب میرے پاس جو ہے موت کا پیغام نہیں آیا۔ ڈاکٹر بولتے ہیں وینٹیلیٹر ہٹا ڈالے تو مر جاتا ہے، یہ وینٹیلیٹر لگا کر ایسا بولتا نہیں نکالو نہ کو، ابھی اس سڑی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت کبھی ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کرتے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ رمضان المبارک انشاءاللہ اگلی جمعرات میں مغرب کے بعد سے یقینی طور پر ہم داخل ہو جائیں گے۔ جہاں آپ پہلی تراویح پڑھیں، آخری تراویح تک وہیں پڑھیں، اور
مساجد کے اندر نظام 29 کو ختم کر رکھیں، یہ 26 کو ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد مساجد اللہ کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم کلام پاک کو سننے کے خواہش کے سطح میں 1-2 دن تو اللہ کا گھر آباد رہتا ہے۔ ہم جے نگر نئی کلاس میں تھے، کیا کر رہے ہو، اور یہاں مکہ مسجد میں 29 کو ختم کرتے ہیں، کتنا پیارا ماحول، سب مسجدیں ویران۔ کیا گناہ ہے؟ نہیں بھائی، حدیث کے اندر ہے کہ آپ 26 کو ختم کریں، 20 کو ختم کریں۔ رمضان میں ایک کلام پاک کا تراویح میں ختم کرنا سنت ہے۔ ہمارے معاشرے کے حساب سے ہم اپنی مسجد کے حسن کو، آبادی کو باقی رکھنے کے لیے ہم اگر 29 کو ختم کریں گے، اللہ کا گھر زیادہ آباد رہے گا۔ آپ آئیے مکہ مسجد میں دیکھیے، 29 تک رمضان کی بہاریں رہتی ہیں جہاں، اور دوسرا ایک اور عذاب شروع ہو گیا ہے، ہفتے میں کلام پاک ختم، 10 دن میں کلام پاک ختم۔ اب وہاں پر 3 پارے پڑے جاتے ہیں۔ انہیں کیا کرتا ہے، باہر بیٹھ کر چائے پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے۔ اب جب یعلمون تعلمون، اب اسے اندازہ ہے کہ رکوع میں آیا، رکوع میں شامل ہو گیا، کئی کو کس کے ساتھ دھوکے کا، خدا کے ساتھ دھوکے کا معاملہ۔ 10 دن تراویح پڑھ کر 20 دن بازاروں میں چمکاتا رہتا ہے، بیوی کو لے کر شاپنگ کے لیے جاتا ہے۔ قرآن بوجھ بنا دیا ہے تم نے، یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر صفیں بھر کر اوپر میناروں پر، سڑکوں پر آ جائیں، لیکن یہ دکان میں، مکان میں سیٹ صاحب ایک حافظ رکھ لیے، مالک مکان ایک حافظ رکھ لیے، اور 10 دن کے اندر ختم کر لیے۔ کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی مر رہے ہو، رمضان میں بھی مرو گے تم، دولت ہو۔ ایک تراویح سے لے کر الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک مساجد کے اندر پڑھے۔ مسجد اس زمین کے اندر سب سے بہترین جگہ ہے۔ شاپنگ کمپلیکس کے اندر آپ تراویح پڑھیں گے، مسجد کی رحمتیں برکتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ مسجد ہے اور شاپنگ کمپلیکس ہے، گھر ہے، دکان ہے۔ اس لیے مساجد کے اندر الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک دیکھیں قرآن کہاں صحیح پڑھا جا رہا ہے، دیکھیں بیانات کہاں صحیح ہوتے ہو، اور یہ عظیم الشان سنت ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سنت کے مقابلے میں کوئی اور کام دین کا ہو نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت جو کام کرنا، اس وقت وہ کام کرنا عبادت ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو عرفہ کے اندر قیام کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس دن تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، رش ہوتا ہے، لہذا میں یہ کام کروں گا کہ رمضان کے 10ویں روزے کو عرفے کو چلا جاؤں گا، اس کا حج ہوگا؟ شریعت نے جب کہا، جس موقع پر جو کام کرنے کے لیے کہا، اس وقت وہ کام کرنا عبادت ہے۔ شریعت نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت۔ شریعت نے کہا قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑنا عبادت۔ اس کام کے مقابلے میں کوئی اور کام کو عبادت بنا کر تراویح کو پیچھے چھوڑنا، قرآن کو پیچھے چھوڑنا، لوگ کیا بولتے ہیں، مدرسے کے سفیرہ کو چندہ کرتے نہیں کیا، مدرسے کے محتممہ چنکا، ان کا نہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نہیں کہا مدرسے کے سفیروں کو، مدرسے کے محتمموں کو دیکھ کر دین بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کی کتاب اور میری سنت کو دے کر جا رہا ہوں۔ مدرسے کے سفیرہ اور مدرسے کے محتممہ نمونہ نہیں ہمیں، بڑے داڑیاں والے امامے والے نمونہ نہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، وہ کام ہم کو کرنا سنت ہے۔ بہرحال، اور رمضان المبارک میں بہت ساری مسجد، جیسے ہمارے مکہ مسجد کے اندر بھی خواتین آتی ہیں، اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کئی سینکڑوں خواتین کی زندگی بدلی ہے۔ کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں، ماڈرن عورتیں جو پردے کو عیب سمجھا کرتی تھی، بیچارے تک ہم نے ان دین نہیں پہنچایا۔ اگر دین پہنچائیں گے مردوں کے مقابلے میں زیادہ وہ دین کو قریب کرنے والی اور دین پر عمل کرنے والی بنیں گی۔ بہرحال ایک اللہ کا عظیم الشان مہمان، قرآن کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے، اور جو مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی عظیم الشان اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ اور ہم مل کر رمضان کے شاہ نشان استقبال کریں۔
رمضان کو سینے سے لگائیں. رمضان رخصت ہو، ہم سے راضی اور خوش ہو کر رخصت ہو، ناراض ہو کر جائے گا اگلے 11 مہینے ہمارے تباہ برباد ہو جائیں گے. آئندہ چونکہ جمعرات رمضان پڑ رہی ہے، اس کے بعد رمضان المبارک میں اتوار کے دن ظہر کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہاں بیان ہوگا اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. اگلی جمعرات کو بیان نہیں ہوگا. اگلی جمعرات کے بعد جو اتوار آئے گا، اتوار کی ظہر کو بیان ہوگا. آپ حسب معمول تشریف لائیں، ساتھیوں کو لے کر آئے اور خواتین کو لے کر آئے. میں نے پچھلے جمعرات ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایک انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو مچھلی نگل لیتی ہے یا جلانے والے جلا دیتے ہیں، یا یہ کہ اس کو کوئی جانور کھا لیتا ہے، تو منکر نکیر آ کر کہاں سوال کرتے ہیں، عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ عالم برزخ جو انسان کے 3 عالم ہیں، ایک یہ دنیا کا عالم ہے، یہاں سے 3 عالم ہیں. ایک دنیا کا عالم ہے، ایک مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا پیریڈ ہے، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں، اور ایک عالم آخرت ہے جو عالم برزخ کے بعد کی دنیا ہے. تو یہ دنیا اور آخرت کے بیچ جو پیریڈ ہے، مرنے کے بعد انسان جو قبر کے پیریڈ کی حالت میں جاتا ہے، برزخ کے احوال میں جاتا ہے، وہ قبر وہ نہیں ہے جس کو ہم مٹی کے اندر اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، بلکہ مستقل ایک دنیا ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ دنیا ہے، گود میں آتا ہے ماں کے تو سمجھتا ہے یہی کچھ سب دنیا ہے، اور جوان ہوتا ہے سمجھتا ہے یہی. اسی طریقے سے عالم برزخ مستقل ایک الگ عالم ہے، الگ دنیا ہے. اگر کوئی جانور کسی انسان کو کھا لے، اس کا پیٹ قبر نہیں بنتا، وہ عالم برزخ میں اس کی روح چلی جاتی ہے. ہم مردے کو زمین میں رکھتے ہیں تو یہ زمین کا ٹکڑا عالم برزخ نہیں، عالم برزخ ایک الگ عالم ہے، ایک الگ دنیا ہے. اگر کوئی ہندو اپنے باپ کو، اپنے مردے کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے تو یہ نہیں کہ راکھ ہو گیا اب اس کے پسلیاں کیسے ملیں گی. ایک انسان سویا ہوا رہتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، حدیث پاک میں بتایا گیا النوم اخت الموت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. کیسے؟ بیگم خامن ایک بسترے پر سوئے ہوئے ہیں، اچانک رات کے 2:30 بجے بیگم چیختی، ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ابھی خامن جگ گیا، بیگم کیا ہوا؟ دیکھو مجھے سانپ دوڑا رہا ہے، مجھے چیتا شیر بھگا کر لے جا رہا ہے. اب خامن یہ نہیں کہتا اے دیوانی کہیں کی، ایک تھپڑ مارا اور پھر اس کو ایسا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے عالم ارواح میں خواب دیکھا ہے اس نے، اور اس نے محسوس کیا ہے خواب کے اندر کہ یہ جنگل کے اندر گئی ہے، ایک سانپ اس کو بھگا کر لے جا رہا ہے، ایک شیر اس کو بھگا کر لے جا رہا ہے. لیکن دیکھنے والے انسان کو نہ شیر نظر آ رہا ہے، نہ اجزا نظر آ رہا ہے، نہ سانپ نظر آ رہا ہے. ایسے ہی انسان مر جاتا ہے تو اس کے روح کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جاتا ہے. اسے سانپ بھی کاٹتا ہے، بچھو بھی کاٹتا ہے، اس کی پسلیاں بھی ملتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے انسان نیکوکار ہے، مومن ہے، مردہ تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ میری جنت کی طرف. اسی لیے مرنے کے بعد انسان کو دیر نہیں کرنا چاہیے. ماموں نہیں آیا، خلیرا بھائی نہیں آیا، اس کا جو ہے چھٹی یار فرینڈ انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نیکوکار ہے تو جتنا دیر آپ کریں گے اس کی جنت سے آپ اس کو اتنا محروم کر رہے ہیں. اور اگر بدکار ہے جہنمی تو جہنم کے شعلے کو اتنی دیر ہم اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں. اس لیے جلدی کسی کا انتظار کیے بغیر فجر میں انتقال ہوا. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر میں اگر کوئی انسان جمعہ کی فجر میں مرا ہو اور مکے میں مرا ہو، اب یہ سوچ کر حرم شریف کے اندر کم سے کم 30 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی مدینہ طیبہ کے اندر نماز جمعہ کی پڑھنے آتے ہیں. یہ سوچ کر کہ 20 لاکھ لوگ دعا کریں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا، تو لہذا جمعہ تک بھی انتظار کرنے کو آپ نے منع فرمایا. وہ 20 لاکھ لوگوں کی دعا کے مقابلے میں سنت طریقے پر
4 آدمی 10 آدمی اشراق کے وقت نماز جنازہ پڑھا کر اٹھا دینا یہ زیادہ اچھا ہے. سمجھ گئے؟ کیوں؟ جنت ہے، جنتی ہے تو جنت میں جلدی پہنچ رہا ہے، اور دوزخی ہے تو وہ کہتا رہتا ہے قدیمونی قدیمونی، لیکن کسی کو پتہ نہیں لگتا، اور نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو لوگوں، موت کا سامنا تھا میں نے کر لیا، اور موت کا سامنا تمہیں کرنا ہے. خبردار، اعمال کے ذریعے سے تم اپنی موت کی تیاری کرو، استقبال کرو. ایک صاحب گھر خریدنا چاہتے ہیں اور وہ گھر کا دروازہ ٹیڑھا ہے. یعنی بعض لوگ جو ہے وہ ہندوؤں کی طرح ادھر دروازہ ہونا، ادھر دریچہ ہونا، ادھر پانی کی ٹینک ہونا، یہ سب غلط بات ہے. گھر اگر حلال کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے اور گھر کے اندر تصویر نہیں ہے، گھر کے اندر بے پردہ عورت نہیں ہے، گھر کے اندر گناہ کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو وہ گھر خیر و برکت والا گھر ہے. اور مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں کوئی گھر بنے لیکن اس کے اندر گناہ کا کام کرے، مکہ کا حدود حرم اس کی نحوست کو ختم نہیں کر سکتا. ایک بزرگ تھے، ان کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی تھی اور یہ پاور دیا تھا کہ جب مسجد میں وہ بزرگ اپنے آتے نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو ساتھ لے کر آتے بچے کو. وہ کیا کرتا، جب نماز سے جاتا، خواجہ عبد الکریم ہے ان کا نام رحمت اللہ علیہ، خواجہ عبد الکریم کا لڑکا جب جاتا چپلوں کو ڈیوائڈ کر دیتا، ایک طرف سیدھے چپل، ایک طرف دامے ہاتھ طرف چپل، اور کہتا یہ چپل والے جنتی ہیں اور یہ چپل والے جہنمی ہیں. اب لوگوں کو، میں اگر میرے چپل سیدھے طرف کیا ہے تو میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ اب ایک بزرگ کے بچے کے کشف سے مجھے پتا چلا کہ میں جنتی ہوں. لیکن جو آدمی کے چپل دامے طرف رکھتا، لیفٹ سائڈ رکھتا، اسے بہت دل کو دکھ ہوتا کہ یار اس نے تو میرا بھانڈا پھوڑ دیا، مجھے جہنم میں جو جانا تھا، دنیا میں میری عزت کا بھانڈا نکال دیا اور میری عزت کو فاش کر دیا. خواجہ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر لوگوں نے شکایت کی، حضرت یہ آپ کا بچہ جو یہ کام کرتا ہے، اللہ کے لیے اس کا یہ کشف کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیجیے. خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کی دین ہے، میں ختم نہیں کر سکتا اور اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتا. اللہ اسے جو تو نے خاصیت دی ہے اس کو لے لے، یہ اللہ کی دین ہے. کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی دین دی ہے کہ 2 منٹ کے اندر سورہ یاسین یاد کر رہا ہے، تو میں کیوں دعا کروں اے اللہ اس کی دین کو ختم کر لے سورہ یاسین کو. تو کہا کہ نہیں حضرت کچھ تو کیجیے، یہ تو لوگوں کے عیبوں کو لا کر بازاروں میں ننگا کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے جنتی ہے جہنمی ہے. خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے محلے کے اندر اگر کوئی بے نمازی ہو تو ایک کام کرو، اسے پانی پلاؤ اور اس کا جھوٹا پانی اس کو پلا دو. چنانچہ محلے کے اندر تلاش کیا گیا تو ایک بے نمازی آدمی تھا جو کبھی کبھی نماز کو چھوڑ دیتا تھا. اس کا جھوٹا پانی جب اس کو پلایا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کشف کی خاصیت دی تھی، بے نمازی کے ایک مرتبہ جھوٹا پانی پینے کی وجہ سے وہ خاصیت ختم ہو گئی. اب جس گھر کے اندر خامن بے نمازی، بیوی بے نمازی، ماں باپ بے نمازی، اولاد بے نمازی، تو گھر کے اندر خیر و برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو یہ واسطو جو ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا واسطو نماز ہے، ہمارا واسطو تلاوت ہے، ہمارا واسطو گھر کے اندر گناہ کا کام نہیں ہونا ہے. بہرحال اور تفصیلات میں وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک کی جو پہلی اتوار ہے انشاءاللہ ظہر کے اندر ہم اور بقیہ تفصیلات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. حضرات ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ انشاءاللہ بروز اتوار